नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में इतना आसान अमल बताने वाला हूँ, इतना आसान नक़श बताने वाला हूँ कि दुनिया का कोई भी काम हो और आपका नहीं हो रहा, सालों से नहीं हो रहा और आप उस ही काम की वजह से परेशान हैं, तो अल्लाह जल्ल शानहू के फजल और करम से जैसे ही आप ये अमल करोगे उस ही वक़्त अल्लाह जल्ल शानहू आप पर मेहरबान हो जाएगा और आपका काम वो भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है। एक नक़श मैं देने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं पढ़ भी देता हूँ और आपको एक एक लफ्ज़ सुनाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है, इसके साथ क्या करना है। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों में एक टाइम होता है, उस ही टाइम आप लोगों ने इसको एक मर्तबा देखकर पढ़ने का अमल है और एक मर्तबा लिखकर अपने पास, दोनों में से जो आपको आसान हो उस पर आप अमल कर ले। और अमल करने से पहले आप बावुज़ू होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानहू का कलाम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु या रहमानो या रहीमो दिल मारा कुन मुस्तकीम बिहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर भी बता दूंगा, और इसको पढ़ने से पहले कम अज कम 5 मरतबा अव्वल और 5 मरतबा बाद में दरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में 1 मरतबा से लेकर जितना आपका दिल करे। 1 मरतबा पढ़ सकते हैं, 100 मरतबा पढ़ सकते हैं, लेकिन 1 मरतबा पढ़ने से भी अल्लाह जल्ल शानहू आपका काम कर देगा। जिस मकसद के लिए आप पढ़ोगे वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। एक ऐसा टाइम है कि उस टाइम आप पढ़ोगे, उस ही वक़्त आप पढ़ना आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ होगा कि अल्लाह जल्ल शानहू के फजल और करम से और इन नामों के बरकत से अल्लाह जल्ल शानहू वो काम उस ही वक़्त कर देगा। मेरे भाई, अगर नामुमकिन कोई चीज़ होना वो भी मुमकिन करके दे देगा। अच्छा, और अगर आप किसी भी मकसद के लिए लिखना चाहते हो, यहाँ पर ये देख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोगों ने पढ़ना है, लेकिन लिखते वक्त एक काम लाजमी करना है कि बावुज़ू होना है, अव्वल और आखिर 5 मरतबा दरूद शरीफ। और जब आप लिखते हो तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो लफ्ज़ आपने लिखना है उस ही दौरान इसको आप लोगों ने पढ़ना भी है। या अल्लाहु या रहमानो या रहीमो दिल मारा कुन मुस्तकीम बिहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और नीचे आप लोगों ने फिर थोड़ी सी जगह छोड़ लेनी है। ठीक है। जो आपके सोच में आएगा, जो आप, लेकिन एक शर्त ये भी है, इजाज़त किन को होगा? उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो इसको जायज़ तरीके और जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर आप नाजायज़ काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो मेरी तरफ से हरगिज़ इजाज़त नहीं है, न दुनिया में मैं ज़िम्मेदार हूँ और न ही आखिरत में, अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे। और अगर जायज़ काम के लिए, कोई भी जायज़ काम हो, तो आप उसके लिए अगर लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो 100% मेरी इजाज़त है। और इसके साथ इजाज़त लेने का तरीका ये भी है, जायज़ होने के साथ इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर आप लोगों ने देखना है, क्योंकि कोई भी स्टेप आपसे न रहे, कोई भी मतलब पूरा आप भाइयों को समझ आ जाए कि मैं क्या कहने वाला हूँ, कब आपने लिखना है, किस तरह लिखना है और कौन से सही सी से लिखना है, पेन से लिखना है, क्या वो अच्छी तरह एक एक आप लोगों ने समझ लेना है। ठीक है। अच्छा,
اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کم از کم ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ لازمی ضرور آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا سوال ہوگا تو کمنٹ بک میں آپ لکھیں #شیر وظیفہ، لیکن شیر اور وظیفہ میں آپ لوگوں نے اسپیس نہیں چھوڑنی ہے، #شیر وظیفہ، اور کوئی بھی سوال ہوگا وہ آپ لکھیں، انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کا لکھنے کا جو ٹائم ہے وہ عصر نماز کے بعد سے لے کر مغرب آذان تک، ان دوران آپ نے ان کو اگر پڑھنے کا عمل ہے تو اس ہی وقت آپ لوگوں نے کرنا ہے، اگر لکھنا ہے تو اس ہی وقت۔ ان ٹائم سے آگے پیچھے اگر آپ لکھو گے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہو کہ کتنا % کام کرے گا کتنا % نہیں، کیونکہ ہر نقش، ہر وظیفہ اور ان کا علیحدہ مختلف ٹائم ہوتا ہے، تو ان کو آپ لوگوں نے اس ہی ٹائم لکھنا ہے۔ کوئی بھی مقصد ہوگا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کس چیز سے لکھنا ہے، اس چیز سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ وہ بعد میں پانی سے مٹ جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا بال پین سے لے کے وہ بعد میں نہ مٹ سکتا ہو، اور جب آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے، پورا ہو جائے، تو اس کو آپ لوگوں نے پانی میں حل کر لینا ہے، ایسی دیوار پر پھینکنا ہے کہ جہاں پر پاؤں وغیرہ نہ آئے، صاف جگہ ہو، اور یا آپ لوگوں نے دریا سمندر میں اس کو پھینک لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کر لیں۔ عمل کرنے کے بعد جب تک آپ زندہ ہوں گے آپ مجھے دعائیں دیتے رہیں گے، اور یہ آپ ایک مقصد کے لیے نہیں، 1000 مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، ہر روز کر سکتے ہیں، لیکن جائز مقصد ہونا چاہیے، ناجائز نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے لکھا نیچے اپنا نام، اپنے والدے کا نام علی حب، پھر اس کا نام، اس کی امی کا نام، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا رشتہ اس ہی وقت ہو جائے گا، اگر آپ بھی راضی ہیں اور آپ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی راضی ہیں، لیکن گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی ناراض ہے یا ان کے گھر میں کوئی ناراض ہے، وہ نہیں چاہتے، تو آپ نے اپنا نام، اپنے والدی کا نام علی حب، اور جو ناراض ہے ان کا نام مع والدہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا اولاد نہیں ہو رہا تو یہ نقش آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے، لکھنے کے بعد اپنا نام، اپنی بیوی کا نام، ٹھیک ہے، مع والدہ، اور اولاد یہ لکھنا ہے اور اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ ہر صورت میں اس نقش کو آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو پلانا چاہتے ہیں تو وہ اور بھی زبردست ہیں، آپ نے لکھ لیا، آپ دنیا کے کسی بھی لا علاج مریض ہو، اس میں مرض میں مبتلا ہو، تو آپ ہر روز اس کو لکھ سکتے ہیں، اور ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، آپ اس وقت پی سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک یہ ساخت ہو جائے گا، ایک ساخت کو آپ 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں لینا ہے، اس ہی کو آپ لوگوں نے استعمال کر لینا ہے۔ دکان میں برکت نہیں ہے، اس کو آپ اس طرح لکھ کے سامنے لٹکائیں، کوئی بھی گاہک آئیں تو ان کے سامنے، ان کے اوپر نظر پڑے، ٹھیک ہے۔ شوکیس میں بھی آپ اس کو جو ہے نا لکھ سکتے ہیں، چپکا سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا میرے بھائی، صرف سوچو، اس کو لکھو اور نیچے جو ہے نا اپنا مقصد لکھو، اپنے پاس رکھو۔ انشاءاللہ تعالی بفضل جو میں نے ٹائم بتائے ہیں اس ٹائم پر اگر آپ یہ لکھو گے تو نتیجہ آپ کو اس ہی وقت اخذ ہوگا، اور اس ہی وقت اللہ جل شانہ ان کا جو برکات ہے وہ اللہ جل شانہ دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بہت بھائی ایک اعتراض کرتے ہیں، ان کا جواب دیتے چلو، پھر ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں۔ بہت بھائی مجھے مشرک کہتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی مومن کو، کسی مسلمان کو آپ کافر کہیں، مشرک کہیں، اور ان میں وہ چیز نہ ہو تو وہ گھین کی طرح ہوتی ہیں، وہ الفاظ آپ کے اوپر خود آتے ہیں اور ان کا مستحق آپ بنتے ہیں۔ تو میرے بھائی دنیا و آخرت کو، اپنے آپ کو خراب نہ کریں، کیونکہ اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے کسی بھی ویڈیو میں نہ میں نے کفر بتائے ہیں، نہ شرک بتائے ہیں، اور نہ اللہ جل شانہ کے علاوہ اللہ جل شانہ کا کلام ہوگا، یا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوگا، یا قرآن مجید ہوگا۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ میں نے کوئی اور چیز آج تک بتایا ہی نہیں، اور نہ مجھے اللہ توفیق دے کہ میں غلط چیز لوگوں کو دے دوں اور بعد میں دنیا میں نہ رہوں اور وہ لوگ دیکھیں اور بعد میں قبر میں تکلیف میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہرگز ہمیں وہ ہمت، طاقت اور توفیق نہ دے
کہ بعد میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔